ٹھیک ہے، جو گزر گیا وہ تمہارا ماضی تھا، جو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اس بات کو تو تم مانتے ہو نا کہ تمہاری غلطیاں تمہاری خطائیں بہت بڑی ہیں، عیسیٰ، یہاں تک کہ تمہاری وجہ سے ہی وہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بچی ہے۔ ان سب خطاؤں کے باوجود وہ تمہارے ساتھ رہ رہی ہے، تو کیا تم اس کی بالکل یہ بات معمولی سی خطا نہیں معاف کر سکتے؟ اور جس فیز میں یہ کہی گئی ہے وہ صورتحال بھی تو تمہارے سامنے ہے۔ وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ میں اس کی ہر زیادتی کو بھلا سکتا ہوں، اس بات کو نہیں بھلا سکتا۔ یہ جملہ میری انا میری عزت پر کوڑے کی طرح پڑا ہے جس کی تکلیف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ سچ کیا گیا تھا؟ وہ بڑی عمر کے سمجھدار انسان تھے، سمجھ گئے تھے کہ وہ اپنی انا کے مجروح ہونے پر ہی اپنی زبان کی تیزی اسے دکھا کر آیا ہوگا، اور کثر سنابل نے بھی پوری نکالی ہوگی۔ عیسیٰ، زبان وہ واحد شے ہے جو گھر کو توڑ بھی سکتی ہے اور جوڑنے کا باعث بھی بنتی ہے، اور بیوی بیچاری کمزور ہوتی ہے، اس لیے اپنے بچاؤ میں زبان کا بے تکی استعمال کر ہی جاتی ہے، اور شوہر زبان کے ساتھ طاقت بھی رکھتا ہے تو اپنا غصہ بھی دکھاتا ہے۔ وہ فوری طور پر حتمی فیصلے کی طرف جاتا ہے۔ بری عورت ہوگی تو اس کو باہر کا راستہ دکھائے گا، اچھی ہو تو خود ہی مصلحت کے تحت اس کے آگے جھک جائے گا۔ اگر تم واقعی اس بات کو نہیں بھولنا چاہتے اور اس بچے کی یہ معمولی خطا تم سے ہضم نہیں ہو رہی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو چھوڑ دو اسے۔ بشیر نے دو ٹوک بات کی تھی۔ اس نے مچل کر ان کی طرف دیکھا۔ ہے، چھوڑنے کی بات کہاں آ گئی؟ میں تو بس غصے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے جیسی فوری طور پر فیصلہ سنا دیا۔ مطلب تم مان گئے ہو کہ تم حق پر نہیں ہو؟ ان کی بات پر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بری عورت نہیں ہے، اور وہ غصے میں اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کر کے آ گیا تھا۔ اس کی خاموشی اور لڑکے چہرے کو دیکھ کر وہ ایک دم مسکرا دیے تھے۔ وہ اسے شرمندہ کر گئے تھے، اس لیے وہ کچھ نہیں بول پایا تھا۔ بہت محبت کرتے ہوئے اس سے؟ عیسیٰ نے سر اٹھا کر ایسی نظروں سے دیکھا۔ اگر وہ نہ بھی بتاتا تو اس کی آنکھیں اور چہرے پر چھائے تاثر کی شدت بتا رہی تھی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جی، جانتے تو ہیں آپ؟ اس نے گردن ڈھیلی چھوڑے اعتراف کیا۔ بشیر بھائی کچھ دیر اس کا جھکا سر دیکھتے رہے، اور اسے اس وقت سہارے کی ضرورت تھی۔ چلنے کے لیے بیکار پل در درکار تھا جس پر چلتے ہوئے وہ اس نابل کے پاس پہنچ جائے، جہاں جھگڑا بھی ختم ہو جائے اور اس کی عزت بھی بچ جائے۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اور بشیر یہ پل بننے کے لیے بھی تیار تھے۔ وہ مزید اور کچھ خریدنا اور سمجھانا نہیں چاہتے تھے۔ چلو پھر، وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بولے۔ کہاں؟ جھٹکے سے سر اٹھاتا وہ کھلی آنکھیں لیے حیرانی سے پوچھنے لگا تھا۔ صلح کرنے پر؟ وہ اچانک فیصلے پر ذرا سٹپٹا سا گیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی اب کہ میں پہل کروں گا، وہ منہ بنا کر بولا۔ چلو میاں، پہل میں کر لوں گا، بشیر بھائی نے کہا تو اس میں اٹھتا نہ دیکھ کر وہ پھر سے بولی۔ دینے والا ہمیشہ افضل ہوتا ہے، عیسیٰ، کیا بھول گئے ہو؟ اور جب محبت کرنے کی اتنی دعوت کر رہے ہو تو اعلیٰ ظرفی تمہیں دکھانا ہی ہوگی۔ جب محبت میں اسے کرتا ہوں، عزت کے اونچے مقام پر بٹھا چکا ہوں، تو پھر انا کا جھنڈا لیے کیوں کھڑا ہوں؟ اور جانتا ہوں اس وقت زیادہ غلطی میری ہی تو ہے۔ اس نے ٹھنڈی یا بھری مطلب جھکاؤ اس ناول کی طرف ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس عورت کے معاملے میں میرا ہی دماغ میرا نہیں رہتا۔ اب بشیر بھائی کی موجودگی میں اس ناول کے سامنے ہونے والی متوقع بےعزتی اور اس کے نتیجے میں مانگی جانے والی معافی سے وہ ذرا پریشان ہو رہا تھا۔ کم از کم وہ ان کے سامنے اس سے معافی نہیں مانگ سکتا تھا، یہ اٹل تھا۔ یہی سوچتے اگلا ہی لمحہ وہ ان کی بات کا مان رکھتے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے علاوہ وہ اس وقت کر بھی کیا سکتا تھا؟ گھر میں داخل ہوتے ہی ٹی وی لاؤنج تک پہنچتے ہی سارا منظر واضح ہو گیا تھا۔ ٹوٹی ڈائننگ منہ چڑھا رہی تھی۔ بشیر بھائی نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے شرمندگی سے نظریں پھیر لیں۔ پہلے تم جاؤ، انہوں نے اسے کمرے میں بھیجا۔ وہ کمرے میں آیا تو ویسے ہی بیڈ پر روتے ہوئے بیٹھی تھی، آنکھیں رو رو کر بری طرح سوج چکی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر جہاں نرم پڑا تھا وہاں تھوڑا شرمندہ بھی ہوا تھا۔ اتنے دن سے وہ اس کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اینڈ میں رزلٹ دھاگ کے 3 پات والا نکلا تھا۔ وہ اس کے آنے پر ذرا الرٹ ہوتے سیدھی ہوئی تھی، اندر سے وہ ابھی اس سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ عیسیٰ نے اس پر سے نظریں ہٹا کر سائڈ ٹیبل پر چیزیں واپس رکھتے لیمپ اٹھا کر الماری کھول کر اس میں پھینکا۔ تباہی کے اثرات ذرا کم ہو گئے تھے۔ وہ باہر چلا گیا۔ اس ناول کو اب وہ قدرے نارمل لگ رہا تھا۔ بشیر بھائی کے ساتھ وہ پھر کمرے میں آیا تھا تو وہ انہیں دیکھتے ہی سر پر دوپٹہ لیتے سیدھی ہو کر بیڈ سے اترتے سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ جی ٹھیک ہوں۔
وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ بشیر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، پھر ٹھنڈی سانس کھینچی۔ انہیں اس کا اداس اور پریشان چہرہ اچھا نہیں لگا تھا۔ ادھر آؤ عیسیٰ، ان کے کہتے ہی وہ ٹھٹکا، پھر کچھ جھجکتے قدم بڑھاتے آگے آیا۔ یہ مجھ سے ضرور معافی منگوائیں گے، ان کے سامنے تو ہرگز اس سے معافی نہیں مانگوں گا۔ وہ اپنی سوچ میں غلطان تھا کہ ان کی آواز پر چونکا۔ نہ میں کچھ پوچھوں گا، نہ کچھ سمجھاؤں گا، کیونکہ پوچھنے میں صرف بات بڑھے گی اور سمجھانے میں کسی ایک کی جانبداری ہو سکتی ہے اور دوسرے کی حق تلفی سے اس کا دکھ سکتا ہے۔ اس لیے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرا نوک جھوک ہوئی، آپ کو علم ہوا تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ کچی جگہ پر لیٹے سو رہے تھے شاید، جس کی وجہ سے آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی تھی۔ اے ابو تراب! حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا تو وہ اٹھ گئے۔ سامنے نبی پاک کو پا کر ذرا پریشان بھی ہو گئے کہ شاید لڑائی کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش گزار بھی ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ بھی پوچھے بغیر بس چلنے کا اشارہ دیا اور ان کو لیے گھر آ گئے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات جانے بغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسی طرح ہی ان کی صلح کروائی تھی کہ اپنے ہاتھ کے اوپر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ رکھ کر اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ رکھ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت واقعے کا احترام کرتے ہوئے بطور ان کی امتی آپ دونوں بھی لڑائی ختم کر کے صلح کر لیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے ایک ہاتھ سے سنابل اور دوسرے ہاتھ سے عیسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب ہو گئی صلح؟ ان کے کہتے ہی چونک کر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جو حوالہ ان کو دیا گیا تھا اب تو ان دونوں کا ہی جھکنا بنتا تھا، مزید بات کرتے تو دونوں ہی شرمندہ ہو جاتے۔ عیسیٰ پھیکا سا مسکرایا تھا، وہیں سنابل نے نظریں جھکا دی تھی۔ یہ کیسی صلح تھی؟ پہلے تو کبھی کوئی ایسا ان کے درمیان نہیں آیا تھا جو ان کی اس طرح لڑائی ختم کرواتا، لیکن وہ یہ عمل کر کے دونوں کو ہی شرمندگی سے بچا گئے تھے، اور اس شرمندگی سے بچنے پر عیسیٰ کو ذرا حوصلہ ملا تھا۔ اب لڑائی ختم، کوئی ایک دوسرے سے کوئی سوال نہیں جواب نہیں کرے گا، بری بات نہیں کرے گا، طنز نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ان دونوں کے ملے ہاتھوں کو مضبوطی سے دباتے ہوئے کہا تو جی۔ دونوں نے بیک وقت کہتے گردن کو ہاں میں ہلایا تھا۔ چلو بھی، صلح ہو گئی، شکر ہے۔ شاباش عیسیٰ، ذرا الائچی والی چائے تو بناؤ۔ ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے اسے آرڈر دیا تھا۔ وہ اسے منظر سے 9-2-11 کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ حیران ہوا، پھر جی کہہ کر سنابل کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے باہر نکلنے لگا۔ میاں ذرا زیادہ پکانا، کچی چائے نہ لے کر آ جانا۔ اس کے جاتے جاتے وہ پھر سے بولے تھے۔ جی ایسے ہی بناؤں گا، وہ کہتے ہی باہر نکل گیا۔ بیٹھو بچی۔ وہ بیڈ پر ہی ٹک کر اور سائڈ پر رکھی کرسی کو گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھتے اس پر بیٹھ گئے۔ دیکھو بچے، میں عیسیٰ کا طرفدار نہیں بن رہا، لیکن پچھلے 7 سال سے میں اسے جانتا ہوں۔ اس کی تبدیلی کا ہر لمحہ دیکھا ہے میں نے، اور وہ وقت بھی دیکھا ہے جب وہ صرف تمہیں ہی یاد کرتے ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ جو نوٹ تم لکھ کر گئی تھی اس کی وجہ سے ہی تمہارا احترام کرتا ہے، خود کو خدا سے جوڑنے کا ذریعہ مانتا ہے تمہیں۔ اب جب وہ تمہیں اتنا بڑا درجہ دے چکا ہے تو اپنے مقام کو بھی سمجھو۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حیرانی سے اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اپنا مقام تھام کر رکھو گی تو اس شخص پر راج کرو گی، یہ تمہیں آسمانوں پر اٹھائے اٹھائے پھرے گا۔ اتنی شدید محبت کرتا ہے یہ تم سے۔ سنابل نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ یہ کیسا پیار ہے، آپ نہیں جانتے، ابھی وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کر کے گیا ہے۔ وہ پھر شکوہ کی نہ ہوئی تھی۔ شوہر کی محبت ایسے ہی ہوتی ہے بچی، بیوی پر اپنا حق جتاتی ہوئی فطرت ہے یہ مرد کی۔ وہ ہر صورت عورت کا اطاعت گزار دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ بے وقوف نہیں تھی، اس بات کو سمجھ سکتی تھی، لیکن جو اس نے کیا ہے میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ وہ روٹھے پن سے بولی۔ وہ مسکرائے۔ جب تمہارا یہ غصہ اترے گا تو تم اسے ضرور معاف کر دو گی۔ اچھی نیک بچی ہو تم، میں جانتا ہوں، پر کچھ بھی ہو اس سے دور جانے کی بات مت کرو۔ وہ بہت الگ قسم کی محبت کرتا ہے، یہ تم سے تمہارے معاملے میں ڈرتا ہے، بس اس لیے ایسا کر گیا ہے۔ ڈرے ہوئے کو ڈرانا اچھی بات نہیں۔ وہ حیران تھی، وہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، تبھی وہ ٹرے لیے اندر آیا۔ سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھتے وہ بیڈ پر ہی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بشیر نے عیسیٰ کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر نظر اس کے وجود سے گزرتی اس کے ہاتھ پر پڑی۔ وہ ایک دم پریشان ہوئے، وہ پہلے توجہ نہیں دے پائے تھے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا ہے؟ وہ چونکا تو سنابل نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔
ہاتھ دھونے کے باوجود بھی خون کے سرخ دھبے اس کی سفید ہتھیلی پر موجود تھے۔ کچھ نہیں ہوا۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ کر بس یہی کہہ سکا تھا۔ ادھر دکھاؤ مجھے۔ وہ ذرا سختی سے بولے تو عیسیٰ نے خاموشی سے تھوڑا آگے کھسکتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اتنا جذباتی پن دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ لگایا ہے اس پر؟ وہ فکر مندی سے اس کے زخم کو دیکھ کر بول رہے تھے۔ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہاتھ کھینچنا چاہا۔ کیوں؟ لگا لوں گا۔ نہیں، ابھی لگا۔ سنابل حیران سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ باپ بیٹے سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ اتنا ضدی ہونے کے باوجود بھی خاموشی سے اٹھ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ہاتھ پر دوائی لگانے گیا ہے۔ یہ بچپن سے ہی عجیب ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ مجھ سے ڈرتا ہے؟ ہاں، تمہارے دور جانے سے ڈرتا ہے، ورنہ آزما کر دیکھ لو۔ وہ کپ اٹھا کر چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولے۔ وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ ان کی چائے ختم ہونے تک وہ کمرے میں آیا۔ اب ہاتھ پر بینڈیج لگی تھی۔ میاں، تم کب سے اتنی اچھی چائے بنانے لگے ہو؟ تمہارے اس ٹیلنٹ کا تو مجھے آج ہی پتہ چلا ہے۔ آپ ہی نے تو سکھائی تھی، وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ اچھا بھئی، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے وہ کپ رکھ کر اٹھ گئے۔ اور ہاں، جو واقعہ بتایا اس کے بعد تم اچھے بچوں کا لڑنا بنتا نہیں ہے، اس لیے بس خوش رہو۔ وہ پیار سے کہتے سنابل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ایک بات کہوں عیسیٰ، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ عورت گھر بناتی ہے، غلط کہتے ہیں۔ عورت گھر سنوارتی ہے، لیکن ایک مرد گھر بناتا ہے، وہ مضبوط بنیادوں کی طرح ہوتا ہے۔ اگر وہی کمزور پڑ جائے تو ازدواجی زندگی کو گرنے میں دیر نہیں لگتی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ بس تمہیں ہر صورت مضبوط رہنا ہے۔ جی، اس نے تائید میں سے گردن ہلائی۔ خوش رہو۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے باہر نکل گئے۔ اندر آتے ہوئے اس کی نظر ٹوٹی ڈائننگ ٹیبل پر پڑی اور سر جھکائے آگے بڑھ گیا۔ فی الحال وہ اسے سمیٹنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ کمرے میں جانے کی بجائے اسٹڈی میں آ گیا۔ گہری سانس لیتے اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھ کر اپنی کمر کو پیچھے ٹکائے کچھ لمحے کے لیے اس نے آنکھیں موند لیں۔ کرسی پر جھولتے ہوئے اس وقت کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ کچھ لمحے صرف اپنے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن سوچوں کو کون روک سکا ہے؟ کوئی نہیں۔ گھر مرد بناتا ہے، صحیح کہا تھا۔ جب جب وہ اپنے مقام سے ہٹا تھا اس کا گھر تباہ ہوا تھا، اور آج بھی اگر بشیر بھائی نہ سمجھاتے تو؟ اس نے یکدم آنکھیں کھولے جھولنا بند کر دیا تھا۔ اپنی سوچ کو روکتے اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ زخم گہرا نہیں تھا، پر ہتھیلی سیدھی کرنے پر تکلیف دہ کھچاؤ پڑتا تھا۔ اس زخم کو بہت غور دیکھتے ہوئے اسے سنابل کی تکلیف یاد آئی۔ گولی لگنے کی تکلیف کیسی ہوگی؟ شاید ایسی کہ کوئی نیزہ زور سے جسم میں پیوست کر دیا ہو، یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتے واقعی اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ سنابل، زیر لب کہتے وہ اٹھا۔ کمرے میں آیا تو وہ کمبل کھولتے لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ عیسیٰ بغور اسے دیکھتے کسی ٹرانس کی کے زیر اثر اس کے قریب آتے ہی اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ وہ ذرا الرٹ ہوئی، وہ سر جھکائے بیٹھ گیا، اور وہ کنفیوز ہو کر تھوڑا محتاط ہو رہی تھی کہ آخر وہ اس کے پاس آ کر ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ وہ اس کے ساتھ ایسے کیسے کر گیا تھا، حالانکہ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ نیک عورت ہے؟ پھر کیوں شک کر گیا تھا؟ کیا بھول گیا تھا کہ اس کے مقابل کھڑا کرنے کے لیے تو اللہ نے اسے اتنے سالوں تک سنوارا تھا؟ تو پھر وہ کیسے اس کے ساتھ برا سلوک کر گیا، صرف اپنی انا کے بل پر؟ اس زبان پر جسے روکنا اس کے اختیار میں تھا، وہ بے اختیار کیسے ہو گیا تھا؟ بولنا اس کے لیے ہمیشہ ہی مشکل رہا تھا، پر اب سنابل اس کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نچلے ہونٹ کو ذرا سختی سے دانتوں میں دبائے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن لفظ کہیں غائب ہو گئے تھے۔ تبھی عیسیٰ نے اس کی گود میں دھرے ہاتھوں کو اپنے گرفت میں لیتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ رہی تھی۔ اس کی گرفت میں گرمائش اور مضبوطی تھی۔ اپنی سازہ زندگی میں نے صرف دو لوگوں کو چاہا، ایک میرا راج جسے میں نے کھو دیا، اور ایک تم جسے میں کسی قیمت میں کھونا نہیں چاہتا۔ اللہ کا انعام ہو یا احساس نہیں جانتا، پر میرے لیے قیمتی ہو، جسے اگر میں نے کھو دیا اندھیرے کے سوا کچھ نہیں بچے گا میرے پاس۔ وہ تکلیف زدہ اسے اس کا مقام بتا رہا تھا یا پھر اس کا مقام محسوس کر رہا تھا؟ سنابل اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی جو حدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم لڑو، غصہ کرو، ناراض ہو مجھ سے، پر مجھ سے دور جانے کی بات مت کرو۔ نہیں رکھ سکتا میں تمہارے بغیر۔ تمہیں وہ سب باتیں کہہ کر پچھتا رہا ہوں، تمہیں دکھ دے کر تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ غلطی کی ہے میں نے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں جتنا جانتا ہوں تم نیک اور اچھی عورت ہو۔ وہ کہہ کیا گیا تھا؟
اس کے الفاظ نابل کے تپتے دل کو تکلیف کی بوجھ سے آزاد کر گئے تھے۔ تمہاری نظروں میں خود کو دیکھنا اور الفاظوں میں صرف خود کا نام سننا چاہتا ہوں۔ یہ غلط تو نہیں؟ تم بھی تو میرے ساتھ کسی کا نام، کسی کا وجود جڑا دیکھنا نہیں چاہتی، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ میں بھی تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملانا چاہتی تھی، لیکن تم زبردستی غصے سے ریان کو میرے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں دوسرے انسان کو غصہ تو آئے گا ہی، اس لیے میں نے بھی وہی کہا جو تمہیں اچھا نہیں لگا۔ ہم بچپن سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، اسے میری دوستی ہے تو تم اس کا مطلب یہ نکالو گے؟ وہ تیزی سے بولی تھی۔ 18 سال سے تمہارا نام میرے ساتھ جڑا ہے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہی میں تم سے نفرت کرتی تھی۔ مرد ذات سے چڑ تھے مجھے۔ اس عادت کے باوجود بھی مجھے اگر تم سے پیچھے چھڑانے کے لیے کسی ایسا ہی کرنا پڑتا تو کیا، بہت لوگ تھے میرے، بہت مواقع تھے، لیکن تمہارے پیچھے بھی میں نے کبھی حد پار نہیں کی۔ میں اپنی حدود اور دادا کی دی گئی تربیت کو کبھی پھلانگ نہیں سکتی تھی، اور تم شروع سے یہ بات جانتے ہو کہ میں نے اپنی عزت پر ہر چیز پر مقدم رکھی ہے، تو پھر تم کیسے مجھ پر الزام لگا سکتے ہو؟ وہ کھل کر بولی تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب تم یسیانہ کو لیے اسی کمرے میں آئے تھے، تکلیف نے چھلنی کر دیا تھا مجھے، پر اپنا ضرف نہیں کھویا تھا میں نے، خاموشی سے راستہ بدل لیا۔ اور فلس، تمہاری اولاد کا ہونا اور گولی لگ جانا کتنے گہرے زخم ہیں، اور جب تمہاری دی گئی اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد میں نے منہ کھولا تو تمہارا ضرف دم دبا کر بھاگ گیا۔ کیا یہ سلا ہے میرے صبر اور خوشی کا، خاموشی کا؟ وہ بھاوے سکیڑے اس سے جواب طلب کر رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی مرد ذات پر اعتبار نہیں کرتی تھی، یہی اس کی پاک دامنی کا ثبوت تھا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا؟ تمہیں دی گئی اذیتوں سے اچھی طرح واقف ہوں، تمہارے صبر کا صلہ دینا میرے بس میں نہیں ہے نا، تو پھر اس کم ظرفی کا مظاہرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جل کر بولی۔ انسان ہوں اور تمہارے معاملے میں ڈرتا بھی ہوں، مجھے لگا تو مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو بس کہہ گیا۔ وہ ندامت زدہ سے سر جھکائے بول گیا۔ نہیں، مجھے تمہارے ڈر، ندامت یا معافی کی ضرورت نہیں ہے، اس عزت کی ضرورت ہے جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اپنی عزت کے معاملے میں تم کو کبھی بھی کسی بھی وقت چھوڑ سکتی ہوں۔ وہ توڑ ٹوک بات کرتے ہوئے اس کی ضبط کو پھر آزما گئی تھی۔ خود ہونے کی اذیت سے وہ اچھی طرح واقف تھا، ذلت سے عزت تک کے درمیان کی تکلیف کیسی ہوتی ہے اس سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ عزت کے گہرے لفظ کے مطلب کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی وہ غصے میں بول گیا تھا۔ وہ واقعی اپنے الفاظوں سے اس کی تذلیل کر گیا تھا۔ سنابل، یہ مت کہو، خود سے بھی زیادہ تمہاری عزت کرتا ہوں۔ وہ سن کر استحضائیہ مسکرائی۔ عزت؟ تم نے کیا کہا تھا؟ کہ پردہ صرف چہرے جسم کا نہیں ہوتا بلکہ زبان، دل اور گھر کی بات کسی اور کو نہ بتانا یہ بھی پردہ ہے؟ یہی اس گھر کے ٹیرس پر کھڑے ہو کر خود سے عزم کیا تھا نا میں نے، کہ میں اپنے گھر کی، اپنی شوہر کی کوئی بات کسی دوسرے کو نہیں بتاؤں گی۔ انہی ہاتھوں میں ڈیڈ کے فون کرنے والی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ پردہ پوشی رکھ کر تمہاری عزت بچا لی میں نے، ورنہ اب تک اچھی طرح بے عزت ہو کر گھر والوں کی نظر میں اپنا مقام کھو چکے ہوتے تم، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں عزت رکھنا۔ وہ ذرا چبا چبا کر بولی تھی۔ ایسا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کیا چیز تھی وہ آج تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ کبھی اسے سزا دینے کی، اسے بچانے کے لیے اپنا زیور بھی دے دیتی، کبھی خاموشی سے اس کی زندگی سے چلی جاتی، اور آج بھی اس کا بھرم رکھ کر وہ اسے بے عزت ہونے سے بچا گئی تھی جس کے بارے میں وہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ شرمندہ سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اپنی اچھائی دکھا کر اس کا مان بڑھا گئی تھی کہ سامنے بیٹھے شخص کو پھر زیر کر گئی تھی۔ پر تم میری عزت نہیں رکھ پائے، اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ سنابل، عیسیٰ نے آگے بڑھ کر اسے خود میں سمیٹ لیا اور اس کے سینے میں منہ چھپائے بس روک رہی تھی۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یقیناً وہ اپنے رویے کی تلافی کر رہا تھا اور وہ دونوں ہی خاموش سے ہو گئے تھے۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوتے ہی ان کے درمیان کی لڑائی جیسے اس لمحے کہیں بھاگ گئی تھی۔ شیطان خاموشی سے ان کے درمیان سے نکل گیا تھا۔ اب وہ دونوں ہی رحمت کے سائے میں تھے۔ صبح وہ اپنی روٹین کے حساب سے ہی جاگا تھا، پر سنابل نہیں اٹھی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو اس کے پاس سے گزرتے لمحے بھر کے لیے اس کے سوئے وجود کو دیکھا۔ صحیح کہا تھا اس نے، محبت اپنی جگہ، لیکن میاں بیوی کے درمیان عزت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عزت ختم ہو جائے دونوں کا ہی وقار مجروح ہو جاتا ہے۔ یہی بات اسے رات میں ہونے والی گفتگو میں سمجھا گئی تھی، اور اس واقعے سے واقعی میں عیسیٰ کو اپنا وقار خراب ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سر کو جھٹکتے وہ آگے بڑھ گیا۔ چونکہ یہ اتوار تھا وہ مسجد سے ذرا دیر سے نکلا۔ واپسی کے راستے پر وہ قبرستان آیا اور اس کے بیٹے کی قبر کے ساتھ ہی اس کی ماں فلس کی بھی قبر تھی۔ اس عورت کا سوچتے ہی وہ عجیب دکھ میں مبتلا ہو جاتا تھا۔
بچپن کا تعلق بہت گہری دوستی میں بدل گیا تھا۔ وہ کب اسے پاگلوں کی طرح ٹوٹ کر محبت کرنے لگی تھی، وہ انجان تھا یا پھر انجان سا بن گیا تھا۔ ماضی میں وہ خود پسند ہی تو تھا اس لیے، لیکن دل کی محبت سے اسے نقصان ہی ملا تھا، جس کا خمیازہ وہ اب تک بھگت رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا پلٹ کر واپس ہو گیا۔ گھر آنے تک صبح کی سفیدی پھوٹ کر ہر طرف اجالے کو بکھیر گئی تھی۔ گھر میں گھستے ہی ٹی وی لاؤنج تک آتے ہی اسے کچھ غیر معمولی محسوس ہوا، جیسے گھر باریک سے باریک آواز سے خالی ہو گیا ہو۔